بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ علم حدیث چونکہ ایک بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا علم ہے، تو سب سے پہلے حدیث کے سلسلے میں چونکہ ہم علم حدیث کی ایک محترم بشان کتاب مسلم شریف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، لہذا مناسب یہ ہے کہ ہم اس نقشے کے ذریعے سے علم حدیث کے اوپر ایک نظر ڈالیں، تاکہ علم حدیث کے سلسلے میں جو کچھ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے وہ آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائے۔ سب سے پہلے علم حدیث کے سلسلے میں محدثین نے جو حدیث کی تعریف کی ہے وہ بیان کی ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قول، فعل، تقریر یا صفت کی نسبت، اسے کہا جاتا ہے علم حدیث۔ وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہو، چاہے وہ آپ کا قول ہو، چاہے وہ آپ کا فعل یا عمل ہو، چاہے وہ آپ کی تقریر یا سکوت ہو، چاہے وہ آپ کی صفت یا خلقت ہو، شمائل کی طرف اشارہ اس سے، صفت سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو چیزیں روایت کے طور پر ہم تک نقل ہوتی آئی ہیں، تو اولاً بیان کرتے ہیں کہ حدیث کی سند کے اعتبار سے دو قسمیں، ایک ہے متواتر اور دوسری ہے آحاد۔ تو یہ پہلی تقسیم اول باعتبار سند کے۔ حدیث پاک کی سب سے پہلی دو قسمیں ہیں، حدیث متواتر اور خبر آحاد۔ پھر اس کے بعد متواتر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے متواتر لفظی اور دوسری ہے متواتر معنوی۔ آپ لکھنے کے بجائے جیسا ہے ویسا ہی نقل کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ایک ہے متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ لفظی متواتر لفظی کس کو کہتے ہیں؟ لفظ اور معنی متواتر ہو، جس میں لفظ اور معنی دونوں متواتر، اس کو متواتر لفظی کہتے ہیں۔ اور متواتر معنوی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صرف معنی متواتر ہو، جس کا صرف معنی کیا ہو؟ متواتر ہو۔ یہاں تک کو متواتر تک سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ بعض حضرات نے ایک اور متواتر بیان کی ہے، متواتر عملی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ متواتر عملی، یعنی جس پر امت کا تواتر کے ساتھ عمل چلایا ہو، جیسے نماز کا پڑھنا، یہ متواتر عملی ہے۔ روزے کا رکھنا، اگرچہ اس کے سلسلے میں متواتر تمام چیزیں ہیں مگر اس پر عمل بھی ہوتا رہا ہے، تو چونکہ یہ ان میں کہیں نہ کہیں ضم ہو جاتا ہے، لہذا اس بنا پر اس مناسبت سے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ متواتر معنوی کے ساتھ ساتھ ایک متواتر عملی بھی ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں آحاد۔ آحاد کی جو قسمیں ہیں وہ مختلف اعتبار سے، یعنی خبر واحد جس کو ہم کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے آحاد۔ تو خبر واحد جو ہے وہ مختلف طرح سے ہوتی ہے۔ خبر واحد کی ایک قسم ہے باعتبار وصولہ الینا، ہم تک خبر واحد جو پہنچی ہے، تو جو ہم تک پہنچی ہے اس اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں۔ اس کی یہ جو قسمیں ہیں، ایک ہے حدیث قدسی باعتبار وصولہ الینا، اس میں ایک ہے حدیث قدسی اور دوسری ہے مشہور اور تیسری ہے عزیز اور چوتھی ہے غریب۔ تو ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر واحد کی چار قسمیں ہیں۔ حدیث قدسی یعنی جس میں اللہ رب العزت نے کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی ہو اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے، جیسے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الفاتحہ بینی و بین عبدی، تو بینی و بین عبدی قال اللہ عز وجل بینی و بین عبدی، کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کس طرح سے میرے اور میرے بندے کے درمیان، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے مشہور،
یعنی خبر واحد ہے مگر وہ اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ اس کی شہرت کی وجہ سے اس کو حجت بنانے میں کوئی حرج نہیں، اس کو حجت بنانے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ وہ ظنی الثبوت ہے، مگر ظنی الثبوت ہونے کے باوجود بھی وہ ظنی الثبوت جو خبر احاد ہے ان خبر احاد میں سب سے زیادہ قوی ہوا کرتی ہے، جو مشہور ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے عزیز یہ اس کے بعد کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کے بعد ہے غریب۔ پھر غریب جو ہے تو غریب کی تو قسمیں ہیں غریب مطلق اور غریب نسبی۔ غریب یعنی خبر واحد ہے اور غریب ہے، کیا مطلب کہ خبر واحد ہے، سند بھی صحیح ہے مگر اس کے اندر غرابت ہے۔ کس اعتبار سے غرابت ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نقل کرنے والے جو بیان کر رہے ہیں تو وہ بیان کرنے میں کبھی ایک یا دو ہی آدمی ہیں، اور اس میں کبھی مطلق طور پر کہ ایک دو سے زیادہ کسی صحابی نے، ایک ہی صحابی نے بیان کیا ہے یا دو ہی صحابی نے بیان کیا، ان سے زیادہ نے بیان نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد اور غریب نسبی کا مطلب کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے ایک نے بیان کیا مگر تابعین میں سے ان سے زیادہ نے بیان کیا، تابعین میں ان سے زیادہ نے بیان کیا، تو اس کو غریب نسبی کہتے ہیں کہ نسبت کے اعتبار سے کیا ہو جاتی ہے؟ غریب ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد باعتبار قبول و رد، باعتبار قبول و رد، یہ اس کی دو قسمیں ہیں، مقبول اور مردود۔ حدیث کی باعتبار قبول اور باعتبار رد کے دو قسمیں ہیں، مقبول اور مردود۔ پھر مقبول کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مقبول صحیح اور دوسری ہے مقبول حسن، مقبول صحیح اور مقبول حسن۔ اور اس کے بعد ہے صحیح کی دو قسمیں ہیں، مقبول صحیح لذاتہ، خبر واحد مقبول صحیح لغیرہ۔ اس کو ایسا پورا پڑھتا ہے آدمی تو اس کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے، ایسا پورا ہی پڑھیں گے، خبر واحد مقبول صحیح لغیرہ۔ اس کی اسی طریقے سے دوسری ہے مردود، کیا مطلب کہ وہ جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، خبر واحد ہے اور وہ مردود ہے۔ اب اس کے مردود ہونے کے اعتبار سے اس کی قسمیں ہیں اسقاط سند کی وجہ سے، نیچے بیان کر رہے ہیں کہ اس کی سند میں اسقاط پایا جاتا ہے۔ پھر جو اسقاط یا تو اسقاط سند کی وجہ سے ہوتی ہے یا راوی میں طعن کی وجہ سے، راوی میں کوئی طعن ایسا ہے، یا پھر اس کے مردود ہونے کی وجہ ہوتی ہے عدم ضبط، یعنی برابر اس میں ضبط اس کا صحیح نہیں پہنچ سکا ہے، اوہام یا مخالفت روات کی وجہ سے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا منکر وغیرہ کہ راویوں کے اندر اختلاف پایا جاوے۔ اسی طریقے سے ایک اور قسم ہے اسی کی مردود کی، تعارض یا نقل کی خرابی کی وجہ سے، کہ احادیث میں تعارض ہو جائے، کسی میں کچھ بیان کیا گیا ہے اور دوسری حدیث میں اسی سے، اور اس کو تطبیق دینے کی کوئی شکل وہاں پر پائی نہ جاوے۔ پھر اس کے بعد کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو خبر مردود ہے اسقاط سند کی وجہ سے، تو اسقاط سند کے اعتبار سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں، سقوط ظاہر اور سقوط خفی، سقوط ظاہر اور سقوط خفی۔ پھر سقوط ظاہر کے اعتبار سے اس کی چار قسمیں ہیں، منقطع یعنی خبر مردود اسقاط عن السند منقطع، معضل، مرسل، معلق، یہ چار قسمیں ہیں جو سقوط کے اعتبار سے ہیں۔ منقطع ہے کہیں نہ کہیں سند میں تقاطع پایا جاتا ہے، کہیں پر ٹوٹ جاتا ہے، کیا مطلب کہ تسلسل باقی نہیں رہتا ہے سند میں، کہ ایک جگہ پر سند ہے صحابی نے نقل کیا اور بیچ میں سے کسی تابعی نے اس کو نقل نہیں کیا تو انقطاع پایا گیا، یا صحابی نے اس کو نقل نہیں کیا اور تابعی نے اس کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے معضل روایت ہوتی ہے، مرسل روایت ہوتی ہے اور معلق روایت ہوتی ہے۔ پھر سقوط خفی کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، خبر المدلس اور المرسل الخفی، جس میں ارسال ہوتا ہے۔ ارسال میں کیا ہوتا ہے کہ راوی اپنے کسی ایک شیخ کو چھوڑ دیتا ہے مگر وہ راوی بہت اونچے درجے کا ہوتا ہے تو وہ ارسال کر لیتا ہے۔ اب وہ ارسال میں ایک کبھی ارسال خفی ہوتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں، اس کو اس میں شمار کریں گے، اور اگر ارسال جلی ہے تو پھر وہ صرف مرسل کہی جائے گی، اور اگر ارسال خفی ہے تو پھر اس کو المرسل الخفی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سند کی مردود کے اعتبار سے اس میں جو دوسری قسم ہے وہ راوی میں طعن کی وجہ سے، تو راوی میں جو طعن آتا ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو عدالت میں طعن ہوتا ہے یا پھر ضبط میں طعن ہوتا ہے۔ عدالت میں طعن کب ہوتا ہے؟ جبکہ راوی کیسا ہو، جھوٹا ہو، یا اس پر کذب کی تہمت ہو، یا وہ فسق کا شکار ہو، یا وہ کسی بدعت کا شکار ہو،
یا اس کی طرف جہالت کی نسبت کی جا رہی ہو. پھر اگر وہ بدعت کا شکار ہے تو وہ بدعت بھی دو قسم کی، بدعت یا تو بدعت مکفرہ ہو یا بدعت مفسقہ ہو، یعنی ایسی بدعت کا شکار ہو جس سے کفر لازم آتا ہو، یا ایسی بدعت کا شکار ہو جس سے کفر لازم نہیں آتا ہو البتہ فسق لازم آتا ہو. اسی طریقے سے جہالت ہے تو جہالت کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو مجہول العین ہے یا مجہول الحال ہے، یعنی اس کی ذات ہی کے بارے میں جہالت پائی جا رہی ہے، یا پھر یہ کہ اس کی ذات کا تو علم ہے مگر اس کی حالت کا علم نہیں ہے تو اس کو مجہول الحال کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد راوی میں طعن کے اعتبار سے ایک اور قسم ہے ضبط میں طعن، یعنی راوی تو ٹھیک ٹھاک ہے مگر منضبط نہیں ہے، جیسا کہ امام مسلم نے اپنے مقدمے میں پورے زور و شور کے ساتھ اسی بات کو بیان کیا ہے کہ محدثین کے یہاں پر سب سے زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے ضبط کا. کس کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ کہ راوی کا ضابط ہونا چاہیے، اس کا حافظہ مضبوط ہونا چاہیے. وہاں گڑبڑ بالکل محدثین کے قبول نہیں ہوتی ہے. سفیان ابن عیینہ جیسے کو کہہ دیا کہ آخری 2 سال میں ان کے حافظے نے ساتھ دینے کا کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، باوجود ہے کہ جلالت شان تھی ان کی. تو اب وہ جو ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں ضبط میں طعن آتا ہے یا فحش غلطی کی وجہ سے یا سوء الحفظ کی وجہ سے، یعنی یہ غیر اختیاری ہے جس میں بندے کا اس کا اختیار نہیں ہوتا ہے. عام طور پر کبھی کبھی اختیار بھی ہوتا ہے، یا غفلت کی وجہ سے یا کثرت الاوہام کی وجہ سے یا مخالفت الثقات کی وجہ سے کہ وہ کثرت سے ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے. پھر اس کے بعد مردود کی ایک بارے میں بیان کیا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ عدم ضبط اوہام یا مخالفت روات کی وجہ سے، یعنی دونوں چیزیں جمع ہو جائیں. اس سے پہلے بیان کیا کہ یا تو راوی میں جو طعن ہے وہ یا تو ضبط کی وجہ سے، یا پھر اس کے اندر جو طعن ہے جس کے بارے میں بیان کیا کہ یا تو ضبط میں یا پھر راوی میں خود طعن ہے. لیکن یہاں پر دونوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں، عدم ضبط بھی اور اوہام اور مخالفت بھی دونوں چیزیں جمع ہو رہی ہے. تو پھر اس صورت میں اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس صورت میں اس کی 6 قسمیں ہیں. خبر شاذ، خبر معلول، خبر مدرج، خبر مقلوب، المصحف والمحرف. المصحف والمحرف یہ مستقل ایک علم ہے. تصحیفات المحدثین، یعنی محدثین سے کہاں کہاں پر تصحیف ہوئی. کیا مطلب؟ لفظ کچھ کا کچھ پڑھ دیا تو اس کو کہتے ہیں تصحیف. اور تحریف یعنی اگر معمولی غلطی ہو تو اس کو تصحیف کہتے ہیں، اور اگر بڑی غلطی ہے جس سے تحریف معنی لازم آ جاتا ہے کہ معنی اور مطلب پورا بدل جاتا ہے تو پھر اس کو تحریف کہتے ہیں. تو دونوں قسم سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے المزید فی متصل الاسانید. اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ تعارض یا نقل کی خرابی کی وجہ سے، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نقل میں خرابی لازم آتی ہے. اب مدرج ہے تو مدرج بھی 2 قسم کا، مدرج بالسند اور مدرج فی المتن. یا تو ادراج سند میں پایا جائے گا یا پھر ادراج کس میں پایا جائے گا. یہ ہو گئی باعتبار اس کے باعتبار قبول کی جا رہی ہے. تو اس اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع اور حدیث مسند. حدیث مرفوع جس کو صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کیا گیا، جیسے قال رسول اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مرفوع ہو گئی روایت. موقوف جیسے کسی صحابی نے بات کہی ہو اور حضور کی طرف اسے منسوب نہ کیا ہو تو پھر یہ موقوف ہو گئی کہ بھئی یہ صحابی نے بیان کیا مگر اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی. مقطوع جس میں سند میں کہیں پر انقطاع پایا جاوے، جیسے تابعی نے بیان کیا مگر وہ تابعی نے یہ نہیں کہا کہ صحابی نے بیان کیا. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی اپنا قول ہو، یا ہو سکتا ہے کسی صحابی سے سنا ہو اور انہوں نے بیان نہ کیا ہو. اور مسند جس میں پوری سند کو مکمل طور پر بیان کر دیا جاوے. اب وہ سند کیا ہے، اس کے بعد اس میں جو بھی کلام ہوگا وہ ایک الگ بات ہے. پھر اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ حدیث مرفوع. تو حدیث مرفوع کی 3 قسمیں. حدیث مرفوع کتنی قسمیں ہیں؟ 3. حدیث مرفوع قولی، خبر واحد مقبول مرفوع قولی، اور فعلی یعنی یا تو قول بیان کیا گیا ہو یا کوئی عمل یا فعل بیان کیا گیا ہو یا تقریر بیان کی ہو. پھر اگر وہ قول ہے تو پھر اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا تو قول صریح ہوگا یا قول حکمی ہوگا، یعنی صراحتاً کوئی بات بیان کی ہوگی یا کوئی بات ایسی بیان کی ہوگی جس سے وہ حکم مترشح ہوتا ہوگا، اس حکم کا پتہ چلتا ہوگا اشارہ سے، اقتضاء سے یا دلالہ سے. اسی طریقے سے اگر فعلی ہے تو اس میں بھی یہی دونوں چیزیں ہوگی، صریح ہوگا یا حکمی ہوگا. اسی طریقے سے اگر تقریر اور سکوت ہے تو وہ بھی یا تو صریح ہوگا
یا پھر حکمی ہوگا. جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اکل علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ضب کو یعنی گوہ کو کھایا گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے روکا اور نہ خود آپ نے کھایا. تو یہ ہے سکوت ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ تناول فرمائیے، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں کھاتا ہوں. آپ نے کیا کہا؟ لیکن میں کھانے سے روکتا بھی نہیں ہوں. تو پھر یہ صریح ہو گیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آگے کی بات ثابت نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر میں یہ صریح ہے، اور اگر یہ آگے کی بات ثابت ہے تو پھر اس صورت میں یہ حکمی ہے کہ صرف آپ کے دسترخوان پر کھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع بھی نہیں کیا اور خود بھی اس کو کھایا نہیں. تو پھر یہ حکمی ہے کہ اس سے حکم نکالا جائے گا کہ آپ خاموش رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مباح الاکل ہے. اسی طریقے سے باعتبار روات کے کیا مطلب؟ باعتداد تعداد روات، کہ راویوں کی تعداد سند میں کتنی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عالی السند اور دوسری ہے نازل السند. ہمارے محدثین کے یہاں پر دو قسم کی گروہ ہیں. محدثین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سند کے عالی ہونے نہ ہونے کا کوئی اتنا زیادہ فرق پڑتا نہیں، لیکن جمہور محدثین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سند عالی کی محنت اور کوشش کرنی چاہیے. لیکن سند عالی کے حصول کے لیے ہمارے اس زمانے میں بھی دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. بعض محدثین ایسے ہیں جو جب تک کہ آپ ان کے سامنے کوئی حدیث پڑھ کر نہ سناؤ پورے ضبط اور اتقان کے ساتھ، یا کوئی کتاب پڑھ کر نہ سناؤ، وہاں تک کہ وہ اپنی اجازت نہیں دیتے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ آپ کو آتا نہیں آتا ہے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہو تب بھی وہ کیا کرتے ہیں، ان کے یہاں توسع ہوتا ہے. تو ہمارے زمانے میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ پوری دنیا میں گھوم کے صرف سند ہی جمع کرتے رہتے ہیں اور آتا جاتا کچھ نہیں. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ایسی عالی سند جمع کر کر. عالی سند کا مطلب کیا ہے کہ اس سند کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ویسا علم بھی ہونا چاہیے. ویسے آپ کے پاس ہزاروں بھی عالی سند ہو مگر آپ کو کچھ آتا جاتا نہ ہو تو پھر ایسی عالی سند سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. تو سند کے عالی، پھر عالی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ علو بھی کی دو قسمیں ہیں، علو مطلق یا علو نسبی. کیا مطلب؟ یا تو مطلق عالی ہوگی وہ سند، یا پھر یہ کہ اس میں نسبتاً کسی دوسرے کے مقابلے میں، جیسے ثلاثیات بخاری. تو ثلاثیت بخاری یہ مطلق نہیں عالی، بلکہ دوسرے جو صحاح ستہ ہے ان میں کہیں پر ثلاثیت آپ کو نہیں ملیں گی، ان کے یہاں ثلاثیت ملے گی. تو دوسری صحاح ستہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے امام بخاری کی سند یہ سب سے عالی ہے، جس میں امام بخاری اگرچہ قال بعض الناس کہتے ہیں مگر اس میں جتنی روایت نقل کرتے ہیں اس میں آدھی سے زیادہ مکی ابن ابراہیم سے نقل کرتے ہیں، اور مکی ابن ابراہیم من تلاميذ ابی حنیفہ، امام صاحب کے تلامذہ میں سے تھے. تو ان کی عالی سند جو ہے وہ انہی کی برکت سے زیادہ عالی سند ہوئی ہے. بہرحال تو کیا فرما رہے ہیں کہ سند کی باعتبار علو کے دو قسمیں، علو مطلق یا علو نسبی. اب جیسے امام مالک فرماتے حدثنا نافع حدثنا عبداللہ ابن عمر، یہ مطلق عالی ہے، اس سے عالی اور کچھ نہیں ہو سکتا. خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ اسانید میں سب سے عالی اور سب سے افضل اگر کوئی سند ہے تو وہ حدثنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر، اس سے بڑھ کر اور کوئی عالی سند ہو سکتی نہیں. تو جتنی کتابوں میں سند، تو موطا یہ علوم سند کے اعتبار سے مطلق طور پر سب سے اہم کتاب ہے. اسی لیے ہمارے ہندوستان کے علماء نے آخری دور میں موطا کے اوپر بہت توجہ دی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خاص توجہ دی، اور حضرت مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر خاص طور پر توجہ دی، اور اوجز المسالک کے نام سے آپ نے مستقل زیادہ نہیں صرف 20 جلدوں کے اندر میں اس کی شرح لکھی ہے. وہ جب چھپی اور چھپنے کے بعد الجزائر گئی جہاں پر مالکیہ ہے، تو انہوں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو ان کے بڑے بڑے فقہاء اور محدثین نے کہا کہ اس میں اتنے ایسے دقیق مالکیہ کے مسائل سے تعرض کیا گیا ہے کہ وہ مسائل ہم کو آج اس میں ملے، اس سے پہلے ہم کو بھی اپنی کتابوں میں نہیں ملے تھے. حضرت نے اتنی محنت کے ساتھ اس کتاب کو تیار کیا تھا. آپ کے استاد تھے حضرت مولانا خلیل صاحب، انہوں نے ابو داؤد کی یہ لکھی تھی بدر المجہود فی شرح حل ابی داؤد، اور پھر ان کے تلمیذ